قال المؤلف رحمه الله: كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وفي معناه من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. کتاب البیوع، یہ بیوع بیع ان کی جمع ہے، اور اس سے مراد خرید و فروخت، تجارت. یہاں سے یعنی خرید و فروخت کے، لین دین کے، تجارت کے احکام شروع ہوتے ہیں. بیوع جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کہ تجارت اور خرید و فروخت کی بہت سی اقسام جو کہ رائج تھیں اور اب بھی رائج ہیں، کاروبار بہت اقسام کے ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ان کے تعدد کو واضح کرنے کے لیے. اور ہمارا دین جو ہے، یہ دین دنیا اور آخرت دونوں کا دین، یہ صرف آخرت کے مسائل پیش نہیں کرتا بلکہ دنیا کے مسائل بھی پیش کرتا ہے. صرف عبادات کے مسائل پیش نہیں کرتا بلکہ تجارت اور معاملات بھی پیش کرتا ہے، شادی بیاہ کے معاملات، خرید و فروخت کے معاملات. یہ دین بالکل کامل اور شامل دین، اور اس میں ہر چیز موجود. توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طیر یطیر بجناحیہ الا اعطانا منہ خبرا. اللہ کے نبی فوت ہوئے، اس طرح فوت ہوئے کہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے کی بھی خبر دے گئے. یعنی زمین کے مسائل تو حل کر ہی گئے، لیکن فضاؤں اور آسمانوں کے مسائل بھی ہمیں بتا کر گئے. ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنھا الا ھالک، کہ میں تمہیں ایک روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کے سارے مسائل بالکل واضح ہیں، کوئی اس میں ابہام نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، ہر چیز دین میں موجود ہے، ہر چیز. یہ الگ بات ہے کہ آپ کا فہم اس تک پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے، اور کسی مسئلے کا آپ کو ادراک ہو یا نہ ہو، دین میں موجود ہے. کل العلوم فی القرآن لیکن تقاثر عنہ افہام الرجال. سارے علوم کتاب و سنت میں موجود ہیں، آپ کا فہم قاصر ہو سکتا ہے، آپ کے فہم میں کمی ہو سکتی ہے، باقی پورا دین موجود ہے. تو یہ دین ہمارا جس طرح عبادات اور اخروی مسائل حل کرتا ہے، اس طرح احکام اور معاملات اور تجارت، خرید و فروخت کے مسائل بھی پیش کرتا ہے، اور بالکل یہ دین کا حصہ ہے اور دین کا شعبہ ہے. قوم شعیب نے کہا تھا کہ تم اپنی نماز روزے کی بات کرو، ہماری تجارتوں میں کیوں حائل ہوتے؟ یہ ماپ تول کی کمی اور اس پر تم کیوں تنقید کرتے؟ ہاں تم نے دعوت دینی ہے، نماز روزے کی دو، عقیدے کی دو، ہمارا کاروبار ہمارے ساتھ ہے، اس کو چھوڑ دو. وہ سمجھتے تھے کہ تجارت دین سے الگ کوئی چیز ہے، لیکن نہیں، تجارت بھی دین کا حصہ ہے. اور حلال و حرام اصل تقوی کی اساس. ایک بندے کی معیشت اگر حلال ہے تو وہ سب سے بڑا متقی ہے، اور اس کی معیشت اگر حرام ہے تو چاہے وہ تہجد پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، اس کو تقوی حاصل نہیں ہو سکتا. امام شافعی رحمہ اللہ بکثرت شعر پڑھا کرتے تھے: المال یذهب حلہ وحرامہ ترم یبقى فی غد آثامہ لیس التقی بمتق لالہہ حتی یطیب شرابہ وطعامہ. کہ متقی وہ نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے کے دعوے کرے جب تک اس کا کھانا پینا حلال کا نہ ہو. تو کھانا پینا حلال کا کب ہوگا؟ جب مقاصد، کاروبار، تجارت حلال کی ہوگی. اور بندہ ایسا کوئی کام نہ کرے گا جو کام شریعت کے خلاف ہو اور شرعی قوانین کے خلاف ہو. ہر شریعت نے تجارت پیش کی ہے، خرید و فروخت کے امور پیش کیے ہیں، لیکن ساتھ یہ نصیحت دی ہے کہ زیادہ اس میں منہمک نہ ہو.
زیادہ آپ کا جو ہم اور قصد ہے وہ دین ہو، فکر آخرت ہو، اور آخرت کے مسائل ہوں، قبر کی تیاری ہو. آپ دنیا میں ایک واجبی تعلق رکھو، کاروبار کرو دین کے قواعد کے مطابق، لیکن زیادہ دنیا میں انہماک یہ مستحسن نہیں. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو وصیت فرمائی تھی کہ تم بازار میں جاؤ لیکن ایسا بنو جو بازار میں سب سے آخر میں داخل ہو اور پہلے نکلے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ شر بقاع الارض اسواقها، کہ زمین کا سب سے بدترین ٹکڑا بازار، وخیر بقاع الارض مساجدها، اور سب سے بہترین ٹکڑا مساجد. اور اگر کاروبار میں حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے تو بندے کا دین ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی نیکی، عبادات، حج، عمرہ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. وہ دعائیں مانگے گا، فرشتے کہیں گے تیرا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، تیری دعائیں کہاں قبول ہوں گی. تو زیادہ انہماک اور اس قدر کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے یہ انتہائی معیوب. بلکہ آج اس قدر دنیا داری سرایت کر چکی ہے کہ جو لوگ علم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اپنے آپ کو علماء سمجھتے ہیں یا باور کراتے ہیں، وہ بھی اپنے دین کے تعلق سے تاجر بن چکے ہیں. تعویذ بیچتے ہیں، دم بیچتے ہیں، استخارے بیچتے ہیں، قرآن بیچتے ہیں. جی ہاں، قرآن بیچتے ہیں. ہمارے ہاں یہ رواج ہے کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو جاتا ہے مولوی صاحب کے پاس کہ کچھ قرآن چاہیے. تو وہ قرآن جو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے یا طلبہ کے مدرسے میں اب 100 طالب علم حفظ کر رہے ہیں، بار بار وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، اور مولوی صاحب کو پارے جمع کر رہے ہیں. ہاں جی کتنے قرآن چاہیے؟ 10 قرآن چاہیے. ہاں موجود ہیں. 10 قرآن دیے اور پیسے لے گئے، قرآن بیچتے. یہ ایسے تاجر. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ایمان والو چکنے ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. بہت سے مولوی صوفی تمہارے پاس آئیں گے اور ان کی نظر تمہاری جیب پر ہوگی، تمہارا مال بھی لوٹیں گے اور تمہارے دین کو بھی بگاڑ دیں گے. دنیا کے بھی ڈاکو اور دین کے بھی ڈاکو. کم از کم مال لوٹ رہے ہو تو دین تو صحیح بتا دو. نہیں، اگر دین صحیح بتائیں گے تو صحیح دین میں مال کیسے لوٹیں گے؟ صحیح دین کا تقاضا کیا ہے کہ یہ ہاتھ اس ہاتھ سے بہتر. جو صحیح دین ہے وہ تو کھلا کر خوش ہوتا ہے. صحیح دین اس میں اتنی غیرت ہے کہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنا یہ کون سی غیرت ہے؟ تو اگر صحیح دین پیش کریں گے تو پھر مال کہاں سے ملے گا؟ تو یہ تجارت اس قدر خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے. تو یہ پہلی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. جب 2 شخص ایک سودا کر لیں تو ہر شخص کو اختیار حاصل ہے سودا فسخ کرنے کا اور سودا ختم کرنے کا، جب تک اس مجلس میں بیٹھے ہوئے. ایک مقام پر بیٹھے ہیں اور دونوں کے بیچ ایک سودا ہو. ایک شخص بیچ رہے، خرید رہے، قیمت طے ہوگی، ٹھیک ہے میں یہ سودا لے لیتے، بلکہ لے لیا، قیمت ادا کر دی اور وہ چیز اٹھا لی، لیکن دونوں وہیں بیٹھے ہوئے. تو شریعت نے یہ ایک حکم اور قانون دیا ہے اگر وہاں بیٹھے بیٹھے کسی کے دل میں خیال آئے کہ یہ سودا مجھے واپس کر دینا چاہیے. مثلا جس نے خریدا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مہنگا خرید لیا، میں یہ واپس کر دوں. جس نے بیچا ہے وہ سمجھتا میں نے سستا بیچ دیا. یعنی کسی بھی مقصد کے تحت وہ سودا واپس کرنا چاہتے ہیں. جب تک بیٹھے ہیں اس وقت تک شریعت نے سودا واپس کرنے کا اختیار دیا، لیکن جب دونوں چلے جائیں، جدا ہو جائیں، تو پھر یہ اختیار ختم ہو جائے گا. اللہ یہ کہ سودے میں شرط ہے کہ یہ خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، میں لے جا رہا ہوں لیکن 1 دن کی مہلت دو، میں ذرا مزید سوچ لوں. آپ پیسے لے لیجئے، میں سامان لے لیتا ہوں لیکن 1 دن مجھے سوچنے کی مہلت دو. یہ شرط یعنی بائع یا مشتری، خریدار یا بیچنے، دونوں میں سے کوئی لگاتا ہے. تو اگر شرط لگائی ہے 1 دن کی تو پھر وہ 1 دن کی شرط باقی رہے گی اور 1 دن کی مہلت ان کے لیے موجود ہوگی. لیکن اگر یہ شرط نہ ہو
تو جب تک مجلس میں بیٹھے ہیں اس وقت تک سودا ختم کرنے کا اختیار ہے، اور جب مجلس ختم ہو گئی، اٹھ کے چلے گئے، جدا ہو گئے، تو پھر اختیار جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اب کوئی کہے کہ میں سودا واپس کر دوں، اب وہ اختیار نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک فقہی مسئلہ جس میں شریعت نے بندوں کی مصلحت کا خیال رکھا ہے۔ اگر وہ جدا ہو جائیں اور پھر سودا واپس کرنا چاہیں تو اس میں کئی قباحتیں ہو سکتی ہیں اور کئی رنجشوں کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اس لیے جب تک مجلس میں موجود ہیں اس وقت تک سودا واپس کرنے کا اختیار۔ اور یہاں فقہائے احناف کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے، جن کی رائے یہ ہے کہ جب سودا طے ہو گئے، ایجاب و قبول، خریدار نے کہا میں نے خرید لیا اور بیچنے والے نے کہا میں نے بیچ دی، قیمت ادا ہو گئی اور مال لے لیا، بس اتنی بات ہونے سے اب وہ سودا حتمی ہو گیا، اب کسی کو واپس کرنے کا اختیار نہیں، خواہ وہ موجود بھی ہوں، بیٹھے بھی ہوں، جدا نہیں ہوئے۔ لیکن ان کا یہ موقف اس حدیث کے خلاف ہے۔ جب تک بیٹھے ہیں اس وقت تک سودا فسخ کرنے کا شریعت نے اختیار دی، اور اس میں کئی روایتیں موجود ہیں اس معنی میں، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دو سودا کرنے والے ان کو اختیار ہے سودا واپس کرنے کا جب تک جدا نہ ہو، جدا ہو گئے پھر اختیار ختم ہو جائے گا۔ اس معنی میں کئی حدیثیں، لیکن یہ مسئلہ فقہائے احناف کا اس صریح حدیث کے خلاف ہے، مگر اس سے کیوں چمٹے ہوئے واللہ عالم۔ حتیٰ کہ ایک افسوسناک بات میں آپ کو سناؤں، مولانا محمود الحسن ایک بہت بڑے حنفی عالم، انہوں نے ترمذی کی شرح لکھی ہے اور تقریر ترمذی کے نام سے وہ چھپی ہوئی، اس میں اس مسئلے پر وہ بحث کر رہے ہیں، مجلس کے اختیار اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول اور جمہور کا قول پیش کرتے ہیں کہ جب تک مجلس میں بیٹھے ہیں اس وقت تک سودا واپس کرنے کا اختیار ہے، اور امام ابو حنیفہ نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اب وہ دلائل پیش کر رہے ہیں، سارے دلائل امام شافعی کے حق میں جا رہے ہیں، تو آخری فیصلہ ان کا یہ ہے الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی ونحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا، کہ حق اور انصاف کی بات تو یہ ہے اس مسئلے میں ان احادیث کی وجہ سے، ان دلائل کی وجہ سے ترجیح امام شافعی کو حاصل، ان کا قول درست ہے، ان کا قول صحیح ہے، ان کے قول کی کئی دلیلیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، لیکن نحن مقلدون، چونکہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، یجب علینا تقلید امامنا، ہم پر یہ فرض ہے کہ اپنے امام کی تقلید کریں، ان کے قول کو نہ چھوڑیں، احادیث کو چھوڑ دیں، ان کے قول کو نہ چھوڑیں۔ تو بڑی ایک افسوسناک بات، یعنی کسی امتی کے قول کو نبی علیہ السلام کے فرمان پر اس طرح مقدم کرنا، اور اس طرح کے حق کو قبول کیا، انصاف کی بات کہہ دی۔ انصاف یہ ہے کہ وہ مسئلہ حق ہے، مگر ہم اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑ سکتے، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فرماتے ہیں کہ اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، جب دو آدمی خرید و فروخت کریں، سودا کریں، تو ان میں سارے کو اختیار حاصل ہے، کب تک؟ مال میں تفرقہ، جب تک جدا نہ ہو جائے، جب تک مجلس قائم ہے اس وقت تک سودا واپس ہو سکتا ہے، جدا ہو گئے اب اختیار ختم ہو گیا، اب اختیار ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی کوئی شخص اگر سودا لے کر آئے اپنے دوست کے پاس کہ بھائی میں نے یہ سودا لے لیا، کوئی مجھے اختیار نہیں ہے واپس کرنے کا، لیکن اگر آپ واپس کر لیں تو آپ کی مہربانی ہو۔ اب شرع مجبور نہیں ہو، لیکن اخلاقاً اگر وہ چاہے اپنے بھائی کا سودا واپس کرنا تو اس کا اس کو اجر ملے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من اقال اخاہ اقالہ اللہ افرتہ یوم القیامہ، جو اپنے کسی بھائی کا سودا واپس کر دے حالانکہ مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزشیں معاف کر دے گا اور اس کے گناہ معاف کر دے گا، تو اس کا اجر اور ثواب ہے۔ تو فرمایا کہ معلوم یتفرقہ، جب تک جدا نہ ہو سودا فسخ کر سکتے ہیں، وکان جمین، اکٹھے بیٹھے ہوں اور جدا ہو گئے اب اختیار ختم ہو گیا۔ اور یخیر احدہم الآخر،
یا پھر یہ کہ ایک شخص دوسرے کو اختیار دے، یعنی کل تک سوچ لو، میں بھی سوچ لیتا ہوں، مال لے لو، پیسے لے لو، لیکن کل تک، پرسوں تک، 2 دن کی مہلت لے لو، میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہیں، تو کل پھر حتمی فیصلہ کر لیں گے۔ اگر یہ شرط بیچ میں طے ہو جائے، چونکہ یہ شرط جائز ہے، حلال ہے، اس لیے اس شرط کی پابندی کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنے شرطوں کی پابندی کریں گے لازمی طور پر۔ آگے حکیم ابن حزام کی حدیث اسی مضمون کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ 2 سودا کرنے والے اختیار رکھتے ہیں جب تک جدا نہ ہو جائیں، او قال حتی یتفرقا، ایک ہی معنی ہے۔ فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، اگر دونوں خرید و فروخت کرنے والے سچ بول دیں اور بیان کر دیں، یعنی سودے میں جو کچھ ہے بیان کر دیں، کوئی عیب ہے اس کو ظاہر کر دیں، تو بورک لہما فی بیعہما، تو اس سودے میں اللہ تعالیٰ دونوں کو برکت دے گا۔ وَإِن کَتَمَ وَكَذَبَ، اور اگر عیب کو چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو محقت برکت بیعہما، تو ان کے اس سودے کی برکت کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ یعنی 2 شخص سودا کر رہے ہیں، جس کو جو علم ہے، مثلا بیچنے والا جانتا ہے کہ میرے مال میں یہ عیب ہے، اسے وہ چھپاتا ہے اور ظاہر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ جو وہ قیمت وصول کر رہا ہے اس کی برکت ختم کر دے گا۔ اس طرح خریدنے والا اگر سمجھتا ہے کہ اس سودے میں یہ خوبی ہے جو بیچنے والے کو معلوم نہیں، اس لیے وہ کم قیمت لگا رہا ہے، وہ اس خوبی کو چھپا رہا ہے، اب وہ کم پیسوں میں خرید تو رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس سودے کی برکت کو ختم کر دے گا۔ اگر وہ کہ میرے بھائی لگتا ہے کہ آپ کو اپنے اس مال کی خوبیوں کا علم نہیں، جریر بن عبداللہ الباجلی کی حدیث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ ونصح لکل مسلم، میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی، اس پر بیعت کر رکھی۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اب اس حدیث کو انہوں نے کس طرح پکڑے رکھا؟ نبی علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصے بعد جریر رضی اللہ عنہ نے گھوڑا خریدنا چاہا، اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ کوئی منڈی میں کوئی گھوڑا دیکھو، پسند کر کے لاؤ تاکہ میں اس کے پیسے ادا کر دوں اور خرید لوں۔ غلام گیا، گھوڑا ایک پسند آیا، قیمت طے کی، کم کرائی اور کافی کم کرا کے لے آئے۔ مثلا گھوڑے کے مالک نے کہا یہ 5000 درہم کا، انہوں نے کہا نہیں 3000 درہم، حتیٰ کہ 3000 میں سودا طے ہوگا۔ کہا کہ چلو میرے مالک کے پاس چلو تاکہ وہ گھوڑا دیکھ لے اور قیمت ادا کر دیں۔ لائے، اب جریر نے گھوڑا دیکھا، کتنے کا؟ 3000 کا۔ چاروں طرف سے گھوم کر دیکھا، اس کے محاسن دیکھے اور کہا یہ گھوڑا 3000 کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو 5000 کا، 3000 کا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کہا کہ میں ذرا اس پر ایک چکر لگاؤں، اس پر سوار ہو۔ اب سوار ہوئے، اس کی چال دیکھی، انتہائی پرسکون، بہترین خوبصورت چال اس کی۔ واپس آئے، کہا یہ 5 کا بھی نہیں، یہ 7000 کا ہو سکتا، 7000 کا ہو سکتا۔ 7000 دی۔ غلام نے کہا یہ کیا کیا؟ میں نے محنت کر کے قیمت کم کرائی اور آپ نے میری محنت پر پانی پھیر دی۔ فرمایا کہ میں نے گھوڑے کو چیک کیا، اس میں محاسن موجود ہیں۔ اب یا تو گھوڑے والا اپنے گھوڑے کے محاسن نہیں جانتا، اسے پتہ ہی نہیں اس میں کیا خوبی ہے، یا وہ جانتا ہے مگر مجبوری کا مارا اونے پونے بیچنا چاہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اونے پونے بیچنا چاہے، لیکن میں نے اپنے پیارے پیغمبر کے ہاتھ پر خیر خواہی کی بیعت کر رکھی ہے، اسے میں کیسے توڑوں؟ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر میں نے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی بیعت کر رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس خیر خواہی کے منہج کو اپنانے کی توفیق دے ہر سودے کے وقت۔ جی